الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور جب بھی تم کسی معاملے میں ہوتے ہو اور یا پھر اس کی طرف سے قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہو، قرآن میں سے کچھ حصہ، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، یا پھر اے امتیو تم سب کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہو، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، ہم اس وقت تمہارے گواہ ہوتے ہیں، إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، اور ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز زمین و آسمان میں تیرے رب سے پوشیدہ نہیں رہتی، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی کوئی چیز یعنی ذرے سے، الا فی کتاب مبین، لیکن وہ کتاب مبین کے اندر موجود ہے، واضح اور روشن کتاب کے اندر لکھ دی گئی۔ آیت نمبر 61 ہے سورہ یونس۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کی توفیق سے، اور سورہ یونس کے بارے میں یہ بات پہلے تکرار کے ساتھ عرض کی جا چکی کہ سورہ یونس کا بنیادی موضوع جو ہے وہ توحید ہے اور رد شرک ہے، اور خاص طور پر اس کو اگر اس کے سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں مشرکین کے ساتھ مخاصمہ ہے، اور مخاصمہ دلائل کے تبادلے کو بھی کہتے ہیں، اور ان کے جو مشرکین کے جو باطل عقائد ہیں ان کی نشاندہی کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ قرآن حکیم میں مخاصمے کی آیات 4 قسم کی ہیں، یعنی مشرکین کے ساتھ مخاصمہ، یہود کے ساتھ مخاصمہ، اسی طرح نصارہ کے ساتھ مخاصمہ، اور اسی طرح منافقین کے ساتھ مخاصمہ۔ تو یہ پوری صورت جو ہے وہ بنیادی طور پر مشرکین کے ساتھ مخاصمے پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر مشرکین کے جو برے عقائد ہیں، غلط عقائد ہیں، ان کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو توحید کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ یہاں یہ جو آیت نمبر 61 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جا رہی ہے، اور ان کو مشرکین مکہ کو بھی اور ساری انسانیت کو، اولین مخاطب تو مشرکین مکہ ہے، سب کو قرآن حکیم کے بارے میں اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں آگہی بھی دی جا رہی ہے، اور ساتھ دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ ابتداء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، یہ واحد کا صیغہ ہے، اور اس میں اس کے اولین مخاطب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہے، البتہ ان کے ذریعے سے پوری امت ہے، امت دعوت بھی ہے اور امت اجابت بھی ہے، کہ وما تکون فی شأن، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی معاملے میں ہوتے ہیں، وما تتلو منہ من قرآن، یا اس کی طرف سے کوئی قرآن کا حصہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور نہ ہی کوئی لوگ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں، الا مگر کنا علیکم شہودا، ہم اس کے اوپر گواہ ہوتے ہیں، اذ تفیضون فیہ، جب تم اس کے اندر مشغول ہوتے ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ اپنی موجودگی کا پتہ بتا رہا ہے کہ تمہاری کوئی بات، چاہے وہ کوئی معاملہ ہو، چاہے تمہاری کوئی
چھوٹی موٹی حرکت ہو، چاہے وہ تمہارا قرآن کی تلاوت ہو، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا جا رہا ہے کہ آپ جب ان کو قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، اور چاہے امت کا کوئی بھی عمل، ہم اس کے اوپر گواہ ہوتے ہیں. اِنَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، جب اس کے اندر تم مشغول ہوتے ہو اس وقت ہم اس کے اوپر گواہ ہوتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور اللہ تعالیٰ کے علم کے محیط کلی ہونے کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. بعض لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس معاملے کو خاص نہیں رکھا بلکہ اس کو عام رکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ عام ہو بھی سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو موجودگی ہے، یہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے. اور ایک عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ کہاں ہے، اس کے بارے میں یہ اختلاف امت کے اندر پایا جاتا ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر جگہ ہوتا ہوں. اور اسی طرح سورہ مجادلہ کے اندر بھی فرمایا کہ تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں، جب تم 4 ہوتے ہو تو 5واں میں ہوتا ہوں. نہ تھوڑی محفل نہ بڑی محفل بلکہ اس کے اندر میں ہوتا ہوں. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارے تمہارے اعمال کی خبر دوں گا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بنفس نفیس بذات ہی موجود ہوتا ہے. اگر ہم یہ عقیدہ رکھ لیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ امت کے اندر اس بات کا اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر موجود ہے، یہ 2 نقطہ نظر پائے جاتے ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر علم کے اعتبار سے موجود ہے. یہ جو ہے اِلَّا كُنَّا عَلَيْهِمْ شُهُودًا کہ ہم اس کے اوپر گواہ ہوتے ہیں، یہ اللہ کی موجودگی اور گواہی یہ اللہ کے علم کلی ہونے کا، یہ اللہ کا امتیاز ہے. اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور اسی سے استدلال کرتے ہیں، اور اس طرح کی جتنی قرآن حکیم کے اندر آیات ہیں اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے. تو یہ میں نے عرض کیا کہ امت کے اندر یہ دونوں قسم کے عقائد موجود ہیں. اگر یہ عقیدہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بذات ہی ہر جگہ پر موجود ہے تو پھر کئی سوال پیدا ہوتے ہیں. مثلا یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم مکہ کیا لینے جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کیا لینے جاتے ہیں، اللہ وہاں بھی موجود ہے، اللہ یہاں بھی موجود ہے. پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جو ہے وہ اوپر کیوں لے جایا گیا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کا قرب دینے کے لیے. پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ ہر جگہ پر موجود ہے تو جگہیں تو اچھی بھی ہوتی ہیں اور جگہ بری بھی ہوتی ہیں. اللہ مسجد میں موجود ہے یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن کیا اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے نعوذ باللہ من ذالک بیت الخلاء میں موجود ہے؟ اور اس طرح کی جو بری جگہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی موجود ہے. یہ چند سوالات پیدا ہوتے ہیں اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. لہٰذا یہ تصور کرنا کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے یہ تو ضروری ہے کہ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، اللہ فرماتا ہے ہم ہر جگہ پہ گواہ ہوتے ہیں، ہر محفل میں موجود ہوتے ہیں. لیکن فرق صرف یہ ہے، جو نقطہ نظر کا فرق ہے وہ صرف یہ فرق ہے کہ کیا اللہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پہ موجود ہے کہ صرف علم کے اعتبار سے ہر جگہ سے موجود ہے. اب ایک بات اس میں یہ بھی ہو جاتی ہے کہ اگر ہر جگہ پہ موجود ہو اور پھر علم حاصل کرے تو یہ تو علم کی کوئی خصوصیت بھی نہیں رہتی نا، کہ اگر آپ یہاں موجود ہیں، یہاں کے بارے میں آپ کو علم ہے، اور جس جگہ آپ موجود نہیں ہیں اس جگہ کا آپ کو علم نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ ہے تو عرش پہ. قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو ہے عرش پر مستوی ہے. اور 6 دیگر مقامات پر ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہوا. مستوی کا کیا معنی ہے؟ کما ہوا شانہ، جس طرح اس کی شان ہے. ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ مستوی ہونے کا کیا مطلب ہے. اللہ کھڑا ہے کہ بیٹھا ہے، اللہ عرش کے اوپر کیسے ہے، ہم اس کی کیفیت کا اندازہ نہیں کر سکتے، نہ اس کے بارے میں کوئی تصور قائم کر سکتے. البتہ ہے وہ عرش پہ، علی العرش استوى. اور اسی طرح جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حدیث اور مختلف چیزیں اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ اللہ عرش پر ہے ذات کے اعتبار سے. کیونکہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھوائی، اور قبل ان یخلق الخلق، مخلوق کے پیدا ہونے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھوائی، اور تحریر لکھوا کے اپنے عرش پر لگا لی.
فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ، بخاری شریف کے الفاظ ہیں فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ، پس وہ لکھی ہوئی ہے اللہ کے پاس فوق العرش، عرش کے اوپر. تو اللہ کے پاس فوق العرش لکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب اللہ عرش پر ہے. لہٰذا وہ جو تھوڑا سا فرق میں نے عرض کیا کہ عقیدے میں یہ موجود ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ ذات کے اعتبار سے موجود ہے، کہ ہر جگہ پہ اپنے علم کے اعتبار سے موجود ہے. اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پہ ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں قرآن حکیم میں مختلف اس کے شواہد موجود ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی، کہ جو بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو یمد یدیہ الی السماء، وہ آسمانوں کی طرف اٹھاتا ہے، اور جب دعا کرتا ہے تو آسمانوں کی طرف دیکھتا ہے. یہ فطرت ہے. اور اللہ تعالیٰ اوپر ہے. کسی سے بھی پوچھے اللہ کہاں ہے، وہ کہتے ہیں اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ عرش پر ہے. ذات اس کی کیسے، کہاں، کس مقام پر ہے ہم نہیں جانتے، لیکن یہ اس کی ذات کا امتیاز ہے، اس کے علم کا امتیاز ہے کہ ہم جہاں موجود ہوتے ہیں اس کا علم حاصل کرتے ہیں. اور اللہ عرش پر موجود ہونے کے ساتھ ہی ساری کائنات اس کے سامنے. وسع کرسی السماوات والارض، اور اس کی کرسی زمین و آسمان کے اوپر حاوی ہے. اور کس طرح سے حاوی ہے یہ وہی جانتا ہے. ہو سکتا ہے بالکل اتنی سی کائنات اس کے سامنے ہو اور ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور لیکن ایک بات بہرحال متفق علیہ ہے، نقطہ نظر کے اس تھوڑے سے اختلاف کے باوجود پوری امت میں اس بات کا اتفاق ہے، اور قرآن نے بہت واضح الا کنا علیکم شہودا، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. ذات کی موجودگی کے ساتھ دیکھ رہا ہے یا اللہ علم کی موجودگی کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اس پر اتفاق ہے. البتہ یہ جو نقطہ نظر کا اختلاف ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ ذات کے ساتھ موجود ہے، تو ہر جگہ پہ موجودگی یہ بعید از قیاس اس اعتبار سے ہے کہ ظاہر ہے گندی جگہوں پہ تو اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے نہیں ہے نا. اللہ عرش پر ہے اور اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ذرے ذرے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. لہٰذا وہ اسی کو واضح کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بھی تم عمل کر رہے ہوتے ہو، چاہے کسی گندی جگہ پہ کھڑے ہو کے غلط عمل کر رہے ہو، اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے. اور چاہے تم کسی اچھی جگہ پہ کھڑے ہو کے اچھا عمل کر رہے ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اذ تفیدون فیہ، جب تم اس وقت عین اس وقت، یہ نہیں ہے کہ بعد میں خبر ملتی ہے. اذ تفیدون فیہ، عین اس وقت جب وہ عمل وقوع پذیر ہو رہا ہوتا ہے، جس وقت تم مشغول ہوتے ہو اس عمل میں، اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس وقت اللہ گواہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز، یہی اس کی شان ہے، اس کے علم کی. جہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اس حال کے اندر ہم سب دیکھ رہے ہیں. اور جہاں کوئی شخص خود بذات ہی موجود ہو اور وہ اس کو دیکھ لے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ تو عام سی بات ہے. خاص بات ہے یہی کہ وہ عرش پہ ہے، لیکن ذرے ذرے کا علم اس کے پاس ہے. اس کائنات میں کیا ہو رہا ہے وہ اس کو جانتا ہے. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، زمین و آسمان میں کوئی ایک ذرہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں رہتا. وما يعزب عن ربك، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی. من مثقال ذرة، ایک ذرے کے برابر بھی. فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمان میں. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، اس ذرے کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے، اس سے کوئی چھوٹی چیز بھی اگر ہو تو وہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. ولا اکبر، اور نہ اس سے کوئی بڑی چیز. الا فی کتاب مبین، اور ہر چیز اللہ نے کتاب مبین میں لکھ دی ہے. یہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. کتاب مبین سے مراد قرآن حکیم بھی ہو سکتا ہے، اور قرآن کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ بھی ہو سکتی. اب اگر اس کو اعمال کے اعتبار سے اور اللہ کے تشریعی قانون کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ نے قرآن حکیم میں بیان کر دی. سارے اصول اس کے اندر آ گئے. اور اگر اس کا تعلق تکوینی امور اور ساری کائنات کے تمام جو موجودات ہیں ان کے ساتھ ہے تو پھر اس کا تعلق لوح محفوظ کے ساتھ ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. اور یہ اس طرح کی آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر، مثال کے طور پر سورہ انعام کی آیت نمبر 38 ہم پڑھ آئے ہیں، اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 59 ہم پڑھ آئے ہیں، اور آگے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے. ان سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہی بات واضح طور پر بیان کی ہے کہ زمین کا کوئی ذرہ، کوئی زمین و آسمان کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس کا علم اللہ کے پاس نہ ہو. لہذا بات سمجھ میں یہی آتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط کلی کا بیان ہے، علم محیط کلی کا بیان ہے، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذات کے اعتبار سے موجودگی کا بیان. الا ان اولیاء